الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کے اوراد، یہ مضمون امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنج سورہ سے لیا گیا ہے۔ دعائے اتار، یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کام کے اوراد پڑھ یا سن لے، اسے گناہوں اور فضول کاموں سے بچا اور اس کو ذکر و نعت میں مشغول رہنے والی زبان عطا فرما اور اس کی بے حساب مغفرت کر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ رحمت للعالمی ہو اور شفیع المذنبی ہو، فضل رب سے کیا نہیں ہو، بعد رب کے بس تم ہی ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بزرگوں سے منقول 38 مدنی وظائف۔ نمبر 1، ڈراؤنے خوابوں سے نجات۔ یا متکبرو 21 بار، اول آخر ایک بار درود شریف سوتے وقت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ نمبر 2، جانور کے کاٹے کا عمل۔ یہ آیت کریمہ ہر جانور کے کاٹے کے لیے اکسیر ہے۔ 11 بار پڑھ کر کاٹنے کی جگہ پر دم کرے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ نمبر 3، برائے دفع بواسیر خونی و بادی۔ ہر قسم کی بواسیر خونی و بادی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ علم نشرح، دوسری میں سورہ فیل، اور سلام کے بعد 70 بار کہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ چند روز اسی طرح کرے، انشاءاللہ بواسیر دفع ہو۔ نمبر 4، فالج و لقوا۔ لقوا و فالج سورہ زلزال لوہے اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دھو کر پلائی جائے۔ دیگر ترکیب، سورہ زلزال لوہے یعنی اسٹیل کے برتن میں لکھ کر دیں کہ مریض اس پر دیکھے، انشاءاللہ صحت ہوگی۔ نمبر 5، برائے قوت حافظہ۔ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل یہ دعا اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ، اے اللہ پاک ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت و بزرگی والے۔ نمبر 6، ذہن کھولنے کے لیے ہر روز سبق سے پہلے 41 مرتبہ پڑھ کر سبق شروع کریں۔ الہی انت الہ عالم وانا عبدک جاہل، اسألک ان ترزقنی علما نافعا وفہما کاملا وطبعا زکیا وقلبا صفیا، حتی اعبدک ولا تہلکنی بالجہالۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نمبر 7،
کوڑ اور پیلیا۔ سورہ بینہ پڑھ کر برس و یرقان یعنی کوڑ اور پیلیا والے پر دم کریں اور لکھ کر گلے میں ڈالیں۔ کھانے پر دونوں وقت یہ سورت صحیح خواہ یعنی درست پڑھنے والے سے پڑھوا کر دم کر کے کھلائیں، خدا چاہے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ نمبر 8، وسعت رزق یا مسبب الاسباب۔ 500 بار اول و آخر درود شریف، 11 بار بعد نماز عشاء، قبلہ رو، باوضو، ننگے سر، ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، پڑھا کریں۔ نمبر 9، تلاش معاش۔ تلاش معاش کے لیے سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 بار اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف، عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں تک کے زمانے میں پڑھنا نہایت مؤثر ہے۔ نمبر 10، کبھی محتاج نہ ہو۔ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے اس کو بعد مغرب پڑھو۔ 11، چوری سے محفوظ رہے۔ سورہ توبہ کو اپنے اسباب یعنی سامان میں رکھے، انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ 12، گم شدہ شے کے ملنے کا عمل۔ 40 بار سورہ یاسین شریف 7 دن تک پڑھے۔ 13، برائے قضائے حاجات۔ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، ادائے قرض اور روزی و روزگار کے لیے اس کی کثرت مفید و مجرب ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ 14، ہر حاجت و مراد پوری ہوگی۔ 1000 بار یا شیخ عبد القادر شیء للہ پڑھے۔ اول و آخر درود شریف 10 بار پڑھ کر داہنے ہاتھ پر دم کر کے زیر کلہ یعنی رخسار کے نیچے رکھ کر سو جائے، ہر حاجت و مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ 15، برف باری روکنے کے لیے لوہے کے توے پر سیاہی کی طرف یعنی توے کی الٹی طرف اس دعا کو انگلی سے لکھ کر آسمان کے نیچے رکھے، انشاءاللہ برف باری بند ہو جائے گی۔ یا حافظو یا خافظو۔ 16، غائب یا بھاگے ہوئے شخص کو بلانے کے لیے کسی بزرگ کے مزار کے پاس، اور یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ 990 بار پڑھے۔ پھر ایک بار پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گا۔ بعد نماز عشاء 41 بار سورہ والضحیٰ مع بسم اللہ شریف کے پڑھ کر کھڑے ہو کر مکان کے 2 گوشوں میں اذان اور 2 گوشوں میں تکبیر کہہ کر واپسی کے لیے دعا کرے، 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ 17، زہر کا اثر نہ ہو۔
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہمیشہ یہ دعا پڑھ کر کھانا کھائیں اور پانی وغیرہ پئیں تو انشاءاللہ زہر کا اثر دور ہو جائے گا اور زہر کوئی نقصان نہیں دے گا۔ 18 بخار سے شفا۔ جس کو بخار ہو 7 بار یہ دعا پڑھے۔ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر عرق نعار ومن شر حر النار۔ اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا نمازی آدمی 7 بار پڑھ کر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے پلا دے، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ ایک مرتبہ میں بخار نہ اترے تو بار بار یہ عمل کریں۔ 19 ظالم اور شیطان کے شر سے پناہ کے لیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جمع الجوامع میں محدث ابو شیخ کی کتاب الثواب اور تاریخ ابن عساکر سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حجاج بن یوسف ثقفی ظالم گورنر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مختلف اقسام کے 400 گھوڑے دکھا کر کہا کہ اے انس، کیا تم نے اپنے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اتنے گھوڑے اور یہ شان و شوکت دیکھی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بہتر چیزیں دیکھی ہیں، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے رکھا جائے، پھر اس کے رکھنے کا ثواب بیان فرمایا، یہ عام طور پر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرا وہ گھوڑا جو اپنی سواری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تیسرا وہ گھوڑا جو نام و نمود کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے رکھنے سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ اے حجاج، تیرے گھوڑے ایسے ہی ہیں۔ حجاج یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ اے انس، اگر مجھ کو اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے اور امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے تمہارے ساتھ رعایت کرنے کی ہدایت کی ہے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا معاملہ کر ڈالتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حجاج، خدا کی قسم تو میرے ساتھ کوئی بدعنوانی نہیں کر سکتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات سنے ہیں جن کی برکت سے میں ہمیشہ اللہ پاک کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی بدولت کسی ظالم کی سختی اور کسی شیطان کے شر سے ڈرتا ہی نہیں۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے دم بخود رہ گیا اور سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر بولا کہ اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، یہ کلمات مجھے بتا دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ہرگز تجھے نہ بتاؤں گا، اس لیے کہ تو اس کا اہل نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آ گیا تو ان کے خادم حضرت ابان رضی اللہ عنہ ان کے سرہانے آ کر رونے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ حضرت ابان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، وہ کلمات ہمیں تعلیم فرمائیے جن کے بتانے کی حجاج نے درخواست کی تھی اور آپ نے انکار فرما دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لو سیکھ لو، ان کو صبح و شام پڑھنا۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ دعائے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی
بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وعز وجل وعظم مما اخاف واحذر عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اس دعا کو 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنا بزرگوں کا معمول ہے۔ صبح و شام کی تعریف: آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، اس سارے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، اور ابتدائے وقت ظہر سے غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے۔ اس سارے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ 20 قوت حافظہ کے لیے 5 نمازوں کے بعد سر پر داہنا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو پڑھیں۔ 21 بینائی کی حفاظت کے لیے 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ 22 زبان میں لکنت: فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23 پیٹ کے درد کے لیے یہ آیت پانی وغیرہ پر 3 مرتبہ پڑھ کر پلا دیجئے یا لکھ کر پیٹ پر باندھ دیجئے۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ 24 تلی بڑھ جانا: اس آیت کو لکھ کر تلی کی جگہ باندھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ 25 ناف اتر جانا: الف اس آیت کو لکھ کر ناف کی جگہ باندھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ با تا حصول شفا: روزانہ ایک بار ناف پر ہاتھ رکھ کر اول آخر 1 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ان آیات کو 7 بار پڑھ کر دم کیجئے۔ یہ عمل سگے مدینہ کا مجرب ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 26 بخار الف اگر بغیر جاڑے کے ہو تو یہ آیت لکھ کر گلے میں باندھیے اور اسی کو پڑھ کر دم کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ با اگر بخار جاڑے کے ساتھ ہو تو یہ آیت لکھ کر گلے میں باندھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ 27 پھوڑا پھنسی پاک صاف ڈھیلا پیس کر اس پر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر تھوکے اور اس مٹی پر تھوڑا پانی چھڑک کر وہ مٹی تکلیف کی جگہ پر دن میں 2-4 بار مل لیا کرے، چاہے پھوڑے پر یہ مٹی لگا کر پٹی باندھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ 28 پاگل کتے کا کاٹ لینا۔ اوپر ذکر کی ہوئی آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ ان آیات کو روٹی یا بسکٹ کے 40 ٹکڑوں پر لکھ کر ایک ٹکڑا روز اس شخص کو کھلا دیں، انشاءاللہ اس شخص کو باولا پن اور ہڑک نہ ہوگی۔ 29 بانجھ پن 40 لونگیں لے کر ہر ایک پر 7 بار اس آیت کو پڑھے، اور جس دن عورت حیض سے پاک ہو کر غسل کرے اس دن سے 1 لونگ روز مرہ سوتے وقت کھانا شروع کرے اور اس پر پانی نہ پیوے، اور اس درمیان میں ضرور شوہر کے ساتھ تخلیہ کرے۔ آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ انشاءاللہ اولاد ملے گی۔ 30 اگر پیٹ میں بچہ ٹیڑھا ہو گیا تو سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات 3 مرتبہ پڑھے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ آیتوں کے شروع میں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ روزانہ یہ عمل کرتی رہے،
وقتاً فوقتاً ان آیات کا ورد کرتی رہے، دوسرا کوئی بھی دم کر کے دے سکتا ہے، انشاءاللہ بچہ سیدھا ہو جائے گا۔ درد ذہ کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے۔ 31 ہیضہ، ہر کھانے پینے کی چیز پر سورہ قدر پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اور جس کو مرض ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ 32 قے، درد شکم کے لیے اس آیت کریمہ کو لکھ کر پلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ 33 درد اعضاء کے لیے نماز کے بعد 7 بار یہ آیت کریمہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملے، درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ 34 احتلام سے حفاظت، احتلام سے بچنے کے لیے سورہ نوح سوتے وقت ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ 35 آنکھیں کبھی نہ دکھیں، مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا سن کر یہ کہے اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو نہ کبھی وہ اندھا ہوگا نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ 36 گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا۔ 37 شوگر کا علاج، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں۔ مدت علاج تا حصول شفا۔ 38 قرضہ اتارنے کا وظیفہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول و آخر ایک بار
درود شریف پڑھیے۔ مروی ہوا کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا ہو، نے حضرت مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر جبل سیر یعنی سیر ایک پہاڑ کا نام ہے، جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ پاک تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بری کے 3 حروف کی نسبت سے سورہ کافرون کے 3 فضائل۔ نمبر 1، حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جسے میں بستر پر جاتے وقت پڑھا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، پوری سورت پڑھا کرو، یہ شرک سے براءت یعنی آزادی ہے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم نہیں کی، میرے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ فرمایا، کیا تمہیں قل هو اللہ احد یاد نہیں؟ اس نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ اس نے عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا، یہ 4 قرآن کے برابر ہے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ اس نے عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا، یہ 4 قرآن کے برابر ہے۔ پھر فرمایا، کیا تجھے اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ اس نے عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا، یہ 4 قرآن ہے۔ پھر فرمایا، شادی کر لو، شادی کر لو۔ نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا زلزلتی نصف قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون 4 قرآن کے برابر ہے۔ بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے سورۃ الاخلاص کے 7 فضائل۔ نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا تو سن لو یہی سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ 3. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ وہ صاحب گویا اسے کم سمجھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 4. حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے۔ نمبر 5. ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ سریہ وہ چھوٹا لشکر ہے جس کی تعداد 400 تک ہو جو دشمن کی طرف بھیجا جائے۔ محدثین کی اصطلاح میں سریہ وہ لشکر ہے جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے جائیں۔ یہ اپنے صاحب کو نماز پڑھاتے تو اس میں اور سورت کے ساتھ اخیر میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ سریہ سے لوٹنے کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر دو کہ اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 6. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ نمبر 7. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر قرض ہو یعنی قرض معاف نہیں ہوگا۔ پنج تن کے 5 حروف کی نسبت سے سورہ فلق اور سورہ ناس کے 5 فضائل۔ نمبر 1. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا پڑھوں؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں تو فرمایا ان دونوں کو پڑھا کرو کیونکہ تم ان کی مثل ہرگز نہ پڑھ سکو گے۔ نمبر 2. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ
کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی 2 بہترین سورتیں نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائیں۔ نمبر 3، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوحفہ اور ابوا 2 مقامات کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنی شروع کی اور مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو، کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی۔ نمبر 4، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر دم کرتے اور بدن اقدس کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ محتاجی سے حفاظت کا عمل، جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا انشاء اللہ عز و جل۔